الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون وقال تعالى في موضع آخر واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وقال تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وقال النبي صلى الله عليه وسلم شعبان شهري ورمضان شهر الله وقال عليه الصلاة والسلام من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. معزز معقر قابل صد احترام عزیز بزرگ دوستوں، یہ آپ کی مسجد مسجد عمار اللہ رب العزت اس مسجد کے جملہ تقاضوں کو اپنے خزانہ غیب سے پورا فرمائے اور ما بقیہ جو مسائل ہیں اللہ اس کو بھی حل فرما دے. ماہ مبارک کی ان مبارک ساعات میں نماز جمعہ سے قبل اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو اس نسبت پر پیارے اللہ کے کلام کو، حبیب اللہ کے کلام کو کہنے سننے کا موقع عنایت فرمایا ہے کہ دعا فرمائیں جو کچھ بھی کہا جاوے حق ہو، سچ ہو، اور اللہ اس گناہگار کو بھی حق بات، حق انداز میں، حق طریقے سے، حق سمجھ کر کے کہنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور پھر ہم میں سے ہر ایک کو اسے دین حق سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائیں. چند آیات قرآنیہ کی تلاوت مختلف مقامات سے کی گئی. موقع کی نسبت پر در حقیقت یہ ہندوستان میں ہمارے علماء کرام کا ہم سب پر بڑا احسان ہے کہ جمعہ کی نماز سے پہلے یہاں ایک معمول بن چکا کہ امت مسلمہ کی رہبری ہوتی ہے بیانات کے ذریعے سے. ویسے جمعہ میں اذان ہے، خطبہ ہے اور نماز، اور خطاب کا جو مسئلہ ہے الحمدللہ چونکہ ہم لوگ اردو زبان جانتے ہیں یا ہندوستان میں مختلف زبانیں اور بولیاں ہیں، جس علاقے میں جو بولی بولی جاتی ہے اس بولی میں الحمدللہ علماء کرام امت کی رہبری کرتے ہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں.
بس کچھ اسی طرح سے ہم بھی آپ کے درمیان پیارے اللہ کے کلام کو پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اولاً ایک آیت کہ یا ایہا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعة فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع۔ اللہ تبارک و تعالی پیارے کلام میں ارشاد فرمانے کہ اے ایمان والو، جب منادی جمعہ کی ندا دے یعنی جمعہ کی اذان دے تو فسعوا الی ذکر اللہ، اے الی صلاۃ الجمعہ، مؤذن جمعہ کے دن اذان دے جمعہ کی نماز کے لیے تو مسجد کی طرف چل پڑو۔ وَذَرُوا الْبَيْعَ، خرید و فروخت چھوڑ دو، ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ عقل مندوں کے لیے ایک عمدہ نصیحت۔ علماء کرام نے، مفتیان کرام نے لکھا ہے کہ اذان جمعہ کے بعد خرید و فروخت میں لگ جانا گویا اللہ رب العزت کی نافرمانی کرنا ہے، اور وہ براہ راست کھلم کھلا ہے، کیونکہ اللہ کہہ رہے ہیں ذالکم خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے کہ تم خرید و فروخت چھوڑ دو۔ پھر اللہ نے برکت کہاں رکھی ہے؟ ساتھی میں معن یہ کہہ دیا وَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، نماز جمعہ ہو جائے منتشر ہو جاؤ، پھیل جاؤ اور اللہ کے فضل کو تلاش کرو۔ تو پتہ چلا کہ اللہ کے حکم کی تعمیل میں دکان بند کر کے مسجد پہنچ گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کی اس اطاعت اور فرما برداری کو دیکھ کر بعد نماز جمعہ اسے برکت عطا فرماتے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اتنی دیر میں گاہک آئے گا یا سب کی دکانیں بند ہیں، میں تھوڑا چانس مار لوں گا۔ عزیز بزرگ دوستو، اس میں برکت نہیں ہوتی۔ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولو الامر منکم، فرما برداری اللہ کو بہت پسند ہے اور نافرمان اللہ کو پسند نہیں ہے، اور فرما برداری میں برکتیں ہی برکتیں ہیں اور نافرمانی میں مصیبتیں ہی مصیبتیں ہیں۔ راحتوں کو تلاش کرنا ہے تو اطاعت کے اندر تلاش کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی نصیحت صحابہ کو فرماتے تو صحابہ اطاعت کیا کرتے تھے۔ یہ وجہ تھی کہ صحابہ کی زندگی میں برکتیں تھیں، اور آج بھی کوئی بندہ اللہ اور اس کے رسول اور اکابرین بزرگوں اور صحابہ کی بتلائی ہوئی چیزوں کا مطیع فرما بردار ہے، اللہ تبارک تعالیٰ سے برکتوں سے نواز رہے ہیں۔ ایک ہی بلڈنگ میں مختلف مکانات ہوتے ہیں اور افراد رہتے ہیں، اس میں کتنے ایسے افراد ہیں جو بڑے نیک ہیں، صالح ہیں، برکت والے ہیں، خود ہمیں دیکھ کر کے اش کرنا پڑتا ہے، ہمیں رشک ہوتا ہے ان کی زندگیوں پر کہ فلاں صاحب ماشاءاللہ اللہ نے بنگلہ بھی دیا، گاڑی بھی دی، خوبصورت بیوی دی، اچھے بچے دیے، ڈسپلن سسٹم ان کی لائف میں ہے اور برکتیں بے شمار ہیں۔ تو ریزن کیا ہے؟ ریزن یہ ہے کہ وہ مطیع فرما بردار ہیں۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے، ایک مثال تو میں نے مالدار کی دی، غریبوں کی بھی مثال ہے۔ ایک مالدار ہے، بڑا نافرمان ہے، عیاش ہے، بدتمیز ہے، بد زبان ہے، لیکن اسے کے مقابلے میں ایک غریب ہے، غربت کے ساتھ سکون سے ہے، اطمینان سے ہے، ماشاءاللہ ماحول بڑھیا ہے، کوئی بے چینی گھبراہٹ نہیں ہے، کہیں پیسہ ضائع نہیں ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف قسم کے پھول رکھے ہیں، یہ اللہ کی قدرت ہے، اللہ کی قدرت کے مظاہرات ہیں، یہ تجلیات ہے۔ قدرت اللہ تتجلی علی خلقہ، کہ اللہ کی قدرت اس کی اپنی مخلوق پر متجلی ہوتی ہے۔ مختلف بنایا اللہ تعالیٰ نے، چہرے مختلف، کلر مختلف، مزاج مختلف، یہ سب کے باوجود جب بندے میں اطاعت ہوتی ہے تو اس لائف کا مزہ ہی کچھ الگ ہے۔ بازی بزرگ دوستوں، ہم قصد کر لیں، ارادہ کر لیں، اپنی پوری زندگی اطاعت کے ساتھ گزاریں گے انشاءاللہ، پوری زندگی، کہ ہر جمعہ کو پابندی کے ساتھ اپنی دکانوں کو تالے مار دیں، بند کر دیں،
پرسنل جو بھی ہمارا اپنا کام ہے اس کو چھوڑ دیں، چاہے گھر میں ہو یا دکان پر ہو یا کہیں بھی ہو، اور جس جگہ ہم ہوں اس جگہ نماز کے لیے بھاگ جائیں۔ جہاں مسجد نظر آ گئی، یہ حال تو جمعہ کا ہے، ہم تو کہیں گے اس کے علاوہ بھی مؤذن جب یہ اذان دے کر کے ہمیں کہتا ہے کہ حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، تو مجھے اور آپ کو نماز اور کامیابی کی طرف دوڑنا چاہیے۔ پتہ چلا کہ ایک وقت میں تو یہ آواز دی جا رہی کہ آئیے نماز کی طرف، پھر دوسری مرتبہ کہا جاتا ہے کہ آئیے کامیابی کی طرف، تو مؤذن یہ بتانا چاہتا ہے کہ نماز ہی میں کامیابی ہے، نمازوں کے چھوڑنے میں کامیابی نہیں ہے۔ وہ ایک سجدہ جسے تو گیرا سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ ماہ مبارک میں دیکھیے، رمضان مبارک میں چونکہ ماحول ہوتا ہے اور آدمی ماحول سے متاثر ہوتا ہے، انسان کی فطرت ہے، انسان کی یہ فطرت ہے کہ انسان ماحول کے پیچھے بھاگتا ہے، ماحول کے پیچھے۔ اب چونکہ یہ ماہ مبارک ہے، آدمی ماحول کے پیچھے بھاگتا ہے، سحری کا ماحول، افطار کا ماحول، تلاوت کا ماحول، مسجدوں میں بھاگنے کا ماحول، تو ماحول میں تو مساجد بھر جاتی ہیں۔ حتیٰ کہ تراویح کی نماز آپ دیکھ لیں، علماء کرام سے پوچھیں کہ تراویح کی نماز یہ سنت ہے، سنت ہے، یہ سب چیزوں کو بند کیجیے، یہ سب خرافات ہیں، یہ سب نماز کے اوقات میں یہ عطر کی بوتل بڑھانا، اس کو بند کر دیجیے، اس کو روکیے۔ بیان ایک سے شیطان سننے نہیں دیتا، ایک تو آنے نہیں دیتا، اور اب آ گئے تو کچھ نہ کچھ اچھے راستے سے ہمارا ذہن بٹاتا ہے، بولے نہیں عطر تو ہی ہے، کوئی غلط چیز تھوڑی ہے۔ اللہ رسول کی بات شروع 100 شروع، تو کیا بات بتا رہے تھے ہم؟ جی دیکھیے بھٹک گئے ہمارا بھی دماغ۔ ارے بتاؤ نا، تراویح، شاباش، جوان بچہ ہے، کتنے شوق سے سن رہا ہے۔ تراویح کی نماز ماحول ہے، نماز سنت ہے، تراویح کی نماز پڑھنا سنت ہے، لیکن مسجدیں کھچا کھچ ہوتی ہیں۔ عام دنوں میں فرض نماز کے لیے کاہلی سستی ہے، مسجدیں فل نہیں ہوتی ہیں، لیکن ماحول کی بنیاد پر لوگ تراویح میں پہنچے ہوئے ہیں۔ اب یہاں کی سنت کو اتنی اہمیت دے دی کہ فرض کو اتنی اہمیت نہیں دیتے ہیں۔ اسے کہتے ہیں آؤٹ آف کنٹرول ہو جانا۔ بہت اچھی بات ہے، اس کا ہرگز مطلب نہیں کہ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں، اس کا دوسرا پہلو یہ ہرگز نہیں ہے کہ تراویح کی نماز میں نہ آئیں۔ جس قدر تراویح کی نماز میں یہ امت مسلمہ اہتمام کر رہی ہے، حتیٰ کہ مصلی راستوں پر بچھ رہے ہیں، اللہ کرے یہ نظام امت مسلمہ کا 5 وقت کی نماز کا بن جائے، پھر دیکھیے ہندوستان کا نقشہ کچھ الگ ہی ہوگا، بلکہ پوری کائنات کا نقشہ کچھ الگ ہوگا، کیونکہ جو اللہ چاہ رہے ہیں وہ ہو جائے گا۔ ہمیں کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں ہے، سب سے بڑا پرابلم میری اپنی ذات کا ہے کہ میں اپنے آپ کو تیار نہیں کر پا رہا ہوں۔ ہم الجھ چکے ہیں۔ آج مسلمانوں پر جو حالات ہیں، سب سے پہلا حال جو بگڑا ہوا ہے وہ نمازوں کو چھوڑنے کی وجہ سے۔ کاروبار کی لائن سے بھی ہم پریشان ہیں۔ ایک تو ہم نے نمازیں چھوڑی، دوسرے ہم نے قرآن پاک کو چھوڑا، قرآن پاک کو چھوڑ دیا، علماء کو چھوڑا، مدارس کو چھوڑا، مکاتب کو چھوڑا، خانقاہوں کو چھوڑا، دعوت و تبلیغ کے عالمی عمومی بنیادی کام کو چھوڑا، خیر کے اور خیراتی جتنے مراکز ہیں ان کی طرف ہماری نظریں نہیں ہیں، جو ہیں وہ چند لوگوں کی ہیں۔ تو اس قدر خوشحالی ہے، جب سب کی ہوگی تو کس قدر خوشحالی ہوگی۔ اور یہ جو مذاکرہ میں آپ کے سامنے جو کر رہا ہوں، میں بیان نہیں کر رہا ہوں، اور ہمیں نہ ہی بیان کرنا آتا ہے، لیکن الحمدللہ حکم ہے کہ وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، مذاکرہ کرو، ایمان والوں کو مذاکرہ نفع پہنچتا ہے اور پہنچاتا ہے، بس اس کی اتباع میں ہے یہ مذاکرہ۔ تو ہم تمام چیزوں کو چھوڑ کر ہیں۔ اور ایک سب سے بڑا پرابلم میرا اور آپ کا یہ ہوا، جیسے ہم نے قرآن مجید کی ایک آیت شریفہ کی اور تلاوت کی موقع کی مناسبت سے، کیونکہ جمعہ کے دن جو مجمع ہوتا ہے وہ بالکل ایک عام مجمع ہوتا ہے، اور عام مجمع کے سامنے مختلف چیزوں کو سامنے رکھنا ضروری ہوتا ہے۔ یہاں پر بیٹھنے والے 100% مفتی، عالم، حافظ، داعی نہیں ہوتے،
پورے ساتھی جماعت میں جانے والے نہیں ہوتے، نہ ہی پورے ساتھی خانخواہ والے ہوتے ہیں، اور نہ ہی بیٹھنے والا مجمع وکلاء کا، ڈاکٹر کا، انجینئر کا پورا ہوتا ہے، ٹوٹل ایجوکیٹڈ نہیں ہوتے۔ بہت سے وہ بھی افراد ہوتے ہیں جو الحمدللہ جمعہ کے دن تو پابندی سے پہنچ جاتے ہیں، اس خوف کی بنیاد پر کہ کہیں جمعہ کی نماز بھی ہم سے نہ چھوٹے اور لوگ ہمیں یہ نہ کہہ دے کہ تو ایسا کیسا مسلمان ہے کہ جمعہ بھی نہیں پڑھتا۔ یہ ہمارے معاشرے میں چل پڑی ہے بات۔ ارے یار کم از کم جمعہ تو پڑھو نا یار، کم از کم جمعہ تو پڑھو نا یار۔ عزیزو، ہر دن کی ظہر کی 4 رکعت ہیں، جمعہ کی 2 ہیں، تو 2 کے لیے ہم کیا کہتے ہیں؟ ارے یار کم از کم جمعہ تو پڑھ لو۔ ماحول بنا ہوا ہے، بہت سی باتیں ہماری طرف سے چل پڑی ہیں، اور ان باتوں کے متعلق ہم ایسے ماشاءاللہ فکر مند ہو جاتے ہیں جیسے ہم 100% دیندار بن گئے، جیسے ہماری زبان چل پڑتی ہے۔ ارے کم از کم رمضان کا خیال رکھ کر کے جھوٹ تو مت کہو، یعنی رمضان کے بعد 11 مہینے جھوٹ کہو، پرمیشن ہے۔ بولے مجھ سے لڑنا مت، ہاں میں روزے میں ہوں، یعنی جس دن میں روزہ چھوڑ دوں گا پھر لڑوں گا، چھوڑوں گا نہیں۔ ارے کم از کم رمضان میں تو ٹوپیاں پہنانا چھوڑو نا یار، مطلب اس کی ٹوپی اس کے سر، چھکے پنجے نہ کرو۔ کیسا ہم لوگوں کا مزاج ہو چکا ہے۔ بعض آپ تو آسانی کے ساتھ کہہ دیتے ہیں ارے مولانا فلانا آپ سے لڑ رہا ہے، وہ چلے گا، وہ لڑ رہا ہے، وہ جاہل ہے، آپ تو مت لڑو، مطلب مولانا جوتے کھاتے رہو، اس کے لیے سب جائز ہے۔ ارے داڑھی رکھ کے فلم دیکھ رہے ہو، مطلب داڑھی ہٹا کے فلم دیکھو، کیسے کیسے الفاظ ہیں۔ بولے سر پہ ٹوپی رکھ کے یہ حرکت کر رہے ہو، مطلب ٹوپی ہٹا کے حرکت کرو۔ یہ میرے اور آپ کی جو مینٹلٹی ہے بہت آؤٹ ہو چکی ہے۔ بھائی جس نے کلمہ پڑھ لیا، بات سن لیں، جس نے کلمہ پڑھ لیا ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ادخلوا فی السلم کافۃ، ایک پیغام تو یہ کہ اسلام میں پوری طریقے سے داخل ہو جاؤ۔ مومن ہو، مسلم ہو، تو اب آپ لازم ہے کہ تم قانتین میں شامل ہو جاؤ۔ ایک مسلمان کو، ایک مومن کو چاہیے کہ فرما برداری کرے، اور فرما برداری اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی ہے۔ نماز سب پڑھیں گے، آپ داڑھی نہیں رکھ رہے ہیں اور داڑھی رکھ رہے ہیں، دونوں پڑھیں گے، مرد بھی پڑھیں گے، عورتیں پڑھیں گے، جوان پڑھیں گے، بوڑھے پڑھیں گے، بچے بھی پڑھیں گے۔ ہر ایک کے لیے طریقہ بتایا ہے کہ بچہ کب پڑھے گا، نہ پڑھنے پر سزائیں لکھی ہوئی ہیں۔ عموماً یہ بات بیانات میں آتی ہے کہ بچہ جب 7 سال کا ہو تو نماز کی ترغیب دی جائے، 10 سال کا ہو تو تنبیہ کی جائے۔ اب میرا یہ آپ سب سے سوال ہے کہ یہاں تک تو سب بچے پر دھیان دیتے ہیں، اب ایک سوال میرا یہ کہ جو جوان ہو کر کے بڑھاپے تک نماز نہ پڑھے، اس کو کس چیز سے مارا جائے؟ نہیں بولے علماء کرام نے تو اتنا ہی کہا ہے کہ بچہ جب 7 سال کا ہو تو ترغیب، اور 10 سال کا ہو تو تھوڑی ترہیب، اور 10 کے بعد کراس کر جائے، بالغ ہونے کے بعد نمازیں چھوڑتا ہو تو ٹھوک دیا جائے، بجا دیا جائے، ہنڈر لگاوے، ڈنڈے لگاوے۔ سمجھنے جیسی چیزیں، مطلب یہی ایک عمر ہے جس میں عادت لگ جائے۔ ظاہر سی بات ہے کہ 7 سال اور 10 سال کی ایج میں جنہیں عبادات کا ذوق شوق لگ جاتا ہے، پھر اسے سمجھانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ تو یہ مولوی صاحب کا کام نہیں ہے کہ نمازی بنا دیا جائے، یہ تو اللہ تبارک و تعالی ہمارے بزرگوں کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی محنتیں، اکابرین کی محنتیں، دارالعلوم دیوبند کی محنتیں، ہمارے اپنے اسلاف کی محنتیں، یہ خانقاہی نظام، یہ جماعتی یہ نظام، یہ جمعیتی نظام، جتنے بھی علماء کرام اپنے ڈھنگ سے کام کر رہے ہیں اور نہج نبوت پر ہے، اللہ ان سب کو سلامت رکھے۔ یہ بہت بڑا ہندوستان پر احسان ہے۔ مجھے اور آپ کو دوستو سنبھلنے کی، سدھرنے کی ضرورت ہے۔ تو یہ پورا مجمع جو مسجد کے اندر ہے، مسجد کے باہر ہے، راستے پر مصلے بچھے ہوئے ہیں، جہاں جہاں تک یہ آواز جا رہی ہے، میری سب سے درخواست ہے کہ اس ماحول کو جو یہ ماہ مبارک میں نے اور آپ نے اپنایا ہے، 100% نیت کرے کہ انشاءاللہ اس ماحول کو ہمیشہ اپنی زندگی میں باقی رکھیں گے۔ ارے زور سے کہو بھائی، رکھیں گے نا انشاءاللہ۔
بہت ضروری ہے، برکت ہے اس میں۔ نمازی کے چہرے پر نور ہوتا ہے، اب بے نور چہرے فوراً سمجھ میں آتے ہیں، بے نمازی فوراً سمجھ میں آ جاتا ہے۔ نماز ایک ایسی چیز ہے، سپر پاور طاقت ہے نماز کے اندر۔ اللہ رب العزت نے کتنے پیارے انداز سے فرمایا کہ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز ایک ایسی چیز ہے جو بے حیائی، برائی، منکرات سے، کرمنل صفات سے بچانے والی ہے۔ یہ ایک بہترین نشانہ ہے۔ کسی کو دیکھو جھوٹ بولتا ہے، گالی دیتا ہے، جھگڑے کرتا ہے، شراب پیتا ہے، زنا کرتا ہے، حرام خوری کرتا ہے یا حرام کماتا ہے، جو بھی اس میں کوئی کمی کوتاہی ہو، نصیحت کرتے بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے، اسے صرف نمازی بنا دیجئے، نماز کا عادی بنے گا، برائی خود بخود ختم ہوگی، کیونکہ نماز کی یہ تاثیر ہے، جو آدمی نمازوں کی پابندی کرے گا وہ نیک ہونے سے پہلے مر ہی نہیں سکتا ہے۔ ماحول میں آئے گا داڑھی رکھے گا، ماحول میں آئے گا جھوٹ چھوڑ دے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے سوال کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم دیانتدار اور امانتدار کسے سمجھیں؟ تو آقا مدنی نے فرمایا جس شخص کو، جس بندے کو تم مسجد میں 5 وقت نمازوں کو جاتے ہوئے دیکھو، جسے تم نماز کا عادی دیکھو، بس مان لو کہ وہ دیانتدار ہے۔ جو اللہ کے گھر امانت داری سے حاضری دیتا ہے وہ کبھی بے ایمان نہیں ہو سکتا۔ یہ نہیں کہا کہ سفید کپڑے پہننے والا دیانتدار ہے، داڑھی رکھنے والا دیانتدار ہے، مفتی صاحب دیانتدار ہے، حافظ صاحب دیانتدار ہے، سب کے سب بشر ہیں، لیکن نمازوں کا جو بندہ عادی ہوتا ہے وہ جھوٹا نہیں ہوتا، کیونکہ اس کا ایک وصف یہی ہے نماز کا کہ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر۔ اس لیے عزیز بزرگوں دوستوں، طے کر لیں کہ انشاءاللہ ہم نماز کبھی نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ۔ ایک نماز کو ایک پیغام اور قرآن مجید کی آیت شریف ہم نے تلاوت کی، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ اس مجمع میں بیٹھا ہوا ہر فرد الگ الگ مزاج کا ہے، کسی کو مدرسہ پسند، کسی کو مکتب پسند، کسی کو تبلیغ پسند، کسی کو تبلیغ نہیں پسند، کسی کو خانقاہ پسند، کسی کو خامخواہ پسند، ہر ایک کی اپنی چوائس ہے۔ وَلِلنَّاسِ فِيمَا يَشَاءُونَ مَذَاهِبُ، ہر ایک کا ذوق شوق اپنا مختلف ہوتا ہے۔ لا اکراہ فی الدین، سب کو پتا ہے، بولے دین میں زبردستی نہیں ہے، ہم جو چاہے کریں گے، ایک عمل تو پکا کریں گے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، اذان میں کوئی اختلاف نہیں، نماز میں کوئی اختلاف نہیں، قرآن پاک کی تلاوت میں کوئی اختلاف نہیں ہے، روزوں میں کوئی اختلاف نہیں ہے، حج میں کوئی اختلاف نہیں ہے، قربانی میں کوئی اختلاف نہیں، بڑی عید جس کو ہم کہتے ہیں عید الفطر میں کوئی اختلاف نہیں، اس میں ہم لوگ کوئی اختلافات نہیں کرتے۔ لیکن اختلافات کہاں پر ہیں؟ اب کچھ منچاہی زندگیاں ہوتی ہیں، عبادات کے کچھ فارمولے برداشت نہیں ہوتے ہیں تو تھوڑا سا ٹن مار لیتے ہیں، یا تو ہم مارتے ہیں یا تو ہمارے ساتھ میں جو رہبر رہنما بنا ہوا ہوتا ہے وہ ٹن مارتا ہے، خود بھی اور اوروں کو بھی مارنے لگاتا ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، وَلَا تَفَرَّقُوا، فرقوں میں مت بٹو۔ عزیز بزرگوں دوستو، یہ آیت ہر عالم دین جانتا ہے، لیکن عمل، ایک مسئلہ تو میری اپنی ذات کا، ایک عالم ہونے کے ناطے میں امت کو جوڑ نہیں سکا، دوسری بات ہے کہ امت بھی بہت سی ماشاءاللہ جانتی ہیں، پڑھے لکھے افراد بھی جانتے ہیں، لیکن ایک ہونے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ ہمارے اپنے اس ممرہ کے اندر میں کتنے فرقے بتائیے، یہ تو ہوا ممرہ، پھر بمبئی، پورا ہندوستان دیکھیے فرقوں میں بٹا ہوا ہے، جڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، دوسری قومیں متحد ہو رہی ہیں، اور جو متحد قوم تھی آج وہ فرقوں کے اندر بٹ رہی ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، فرقوں میں مت بٹو۔ حالات بہت بیکار ہیں دوستوں، یہ فرقہ وارانہ جو مزاج میرا اور آپ کا بنا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ایک پلیٹ فارم پر آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور کہاں کی دعوت دی جا رہی؟ دعوت اسی چیز کی تو دی جا رہی ہے، اپنے رب کے حکموں پر چلنا ہے، سب کے حکموں پر نہیں چلنا، رب کے حکموں پر چلنا ہے، سب کے نہیں۔ اتنا شعور تو میرا اور آپ کے اندر ہونا چاہیے، کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے۔ ہم میں سے ہر بندہ اناج کھاتا ہے، سبزی کھاتا ہے، فروٹس کھاتا ہے،
اچھے اور برے کی تمیز جب یہاں ہوتی ہے تو دیگر چیزوں میں بھی ہونا چاہیے. تھوڑا سا لوڈ دیں اپنے دماغوں کو، لوڈ دیں. انشاءاللہ نیت اگر ہماری صاف ہوگی اور آدمی نیت کا سچا، قول کا سچا، عمل کا سچا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو سچے راستے پر لا کھڑا کرتا ہے. نیت ہماری اچھی ہو، کیا ہو؟ 3 پوائنٹ ہم نے بتائے ہیں. آدمی سچا نیت سے ہونا چاہیے، آدمی سچا اپنے قول سے ہونا چاہیے، آدمی سچا اپنے عمل سے ہونا چاہیے. یہ 3 چیزیں بس. نیت آپ کی سچی ہو. میری نیت یہ ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول کی اتباع کروں. زبان سے بھی سچ ہو، پھر پریکٹیکل جو کچھ بھی وہ پیش کرے وہ سچا سچا پیش کرے. دین کی تعلیمات ہر لینگویج میں عام ہو چکی ہے. پہلے ایک ایسے مسائل تھے کہ کوئی مولوی صاحب ہی پڑھ کر سناوے. اس سے پہلے بھی کچھ ایسے حالات ہوا کرتے تھے کہ کتنی تاریخیں بتانے کے لیے باضابطہ گاؤں دیہاتوں میں ملا جی، مولوی صاحب، حافظ جی برتن میں وہ رکھا کرتے تھے، کنکر. تو وہ لوگ پوچھتے تھے حضرت آج کیا تاریخ ہے؟ تو وہ کچھ کنکر ادھر کی ادھر کرتے تھے کہ ادھر رکھ دیا ڈبے میں تو کہا 1 تاریخ ہے. دوسرے دن 2 ڈالتے تو کہا کہ 2 تاریخ ہے. تیسرے دن 3 کنکر ڈالتے 3 تاریخ ہے. ایسا دور. عزیز بزرگ دوستو، آج اللہ کا بڑا احسان ہے، اسلام کی نالج کے اعتبار سے بہت ساری چیزیں عام ہو چکی ہیں، اور علماء حق نے الحمدللہ حق انداز میں کتابیں لکھی ہوئی ہیں. علماء کرام سے، اپنے امام صاحب سے مشورہ کر کے کن چیزوں سے فائدہ اٹھانا ہے، بغیر مشورے کے نہیں، پوچھ کر کے کہ میں کن کتابوں کو پڑھوں، میں کس کے بیانات سنوں. وقت بہت کم ہوتا ہے. جیسے ہم لوگ یہاں لوکل سے نکلتے ہیں، ممبئی جانے والے افراد، کبھی واشی جانے والے حضرات، ممبئی کا تو پورا نظام لوکلوں کا نظام ہے، اور ہر آدمی بیزی اور ہر آدمی مصروف ہے. لوکلوں میں اپنی جانوں کو جھوکم میں ڈال کر کے ہم جاتے رہتے ہیں، تو ہمارا وقت ضائع نہ ہو تو 1 گھنٹہ ہم بیان سن سکتے ہیں. یہاں سے ویٹی جا رہے ہیں 1 گھنٹہ، دادر جا رہے ہیں 1.25 گھنٹہ، تھانہ تک جا رہے ہیں آپ کے 15 منٹ یا 5 منٹ 10 منٹ، ادھر واشی جا رہے ہیں. مختلف مقامات پر ہمارا سفر ہوتا ہے تو ہم اپنے اوقات کو ضائع نہ کریں. سنیں، بیانات سنیں، علماء حق کے بیانات سنیں، اچھے قرآن کو سنیں. کیونکہ موبائل چھوڑنے کا حکم دیا جائے کوئی چھوڑنے والا نہیں ہے، بس بتایا جائے کہ اس کا استعمال کیسے ہونا ہے. چھوٹے گا کچھ نہیں، یہ تو پیچھے لگ چکی چیز ہے اور رہنے والی ہے. تو فرقوں میں مجھے اور آپ کو نہیں بٹنا ہے دوستوں. وہ کام کریں گے جو قرآن میں. غور کریں، جو بھی علماء کرام آپ سے کسی چیز کے تعلق سے کہہ رہے ہیں، مزاج بنائیے ڈائریکٹ پوچھنے کا کہ حضرت آپ نے منبر پر بیٹھ کر کے جو چیز بتائی ہے اس کا حوالہ ہمیں چاہیے. اگر آپ حوالہ نہیں بتا رہے ہیں تو مولانا یہ کیوں بتا رہے ہو؟ مزاج بنائے پوچھنے کا. نماز کیسے پڑھنا چاہیے، کوئی چیز اگر بتائی جاتی ہے کہ فلانی تنظیم صحیح نہیں ہے تو پوچھے کہ حضرت یہ جو منبر و محراب ہے یہ امت کو جوڑنے کے ہیں، امت کو بھڑکانے کے نہیں ہیں، اور امت کو توڑنے کے نہیں ہیں. خلاف شرع کوئی بات نہیں ہونا چاہیے. اس کا ہمارا اپنا ایک مزاج بنے گا تو انشاءاللہ بہت بڑا بہت بڑا بہت بڑا فائدہ ہوگا. تو بنداس کہنے والے بھی سدھر جائیں گے اور ماحول بھی صحیح ہو جائے گا، اور فرقوں کی تقسیم کے مسائل ہی ختم ہو جائیں گے کہ کلمے کی نسبت پر آئے تھے دنیا میں، کلمے کی نسبت پر ہمیں جانا ہے. آپ صرف امت سے خالی خیر کی باتوں کا تذکرہ کیجئے، اللہ کے حکموں کو پورا کرنا، نبی کے طریقے پر چلنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے کھاتے پیتے تھے، کیسے اٹھتے بیٹھتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ کیسے گزارا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زکوٰۃ کا طریقہ کیا تھا، آپ علیہ السلام نے صحابہ کو کس انداز میں قربانی کا طریقہ سکھایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم. بس اتنا ہی ہمارا سوال ہو. پیارے نبی نے پیارے صحابہ کو جو طریقے بتائے تھے، چاہے وہ زبانی ہو یا عملی ہو، وہ ہمیں بتائیے. ہمیں ادھر ادھر کا کوئی راستہ مت بتائیے، بس ہمیں حوالے کے ساتھ بتائیے. پھر دیکھیے ساری راہیں درست ہو جائے گی. کرنے کے کام امت کرے گی، نہ کرنے کے کام سے بالکل بچے گی انشاءاللہ. کرنے کے کام دین میں اضافہ ہو گیا. کتنی ساری عیدیں، کتنی ساری خوشیاں ہم اپنی مرضی کی مناتے ہیں. مذہب اسلام نے کوئی چیز ایسی نہیں دکھائی جو راستوں پر نکل جائے. مذہب اسلام تو کہتا ہے کہ راستے سے تکلیف دہ چیزوں کو ہٹاؤ، یہ تھوڑی کہتا ہے کہ راستے میں گزرنے والوں کو تکلیف میں پھنساؤ. لِكُلِّ قَوْمٍ عِيدٌ وَهَذَا عِيدُنَا.
مسلمانوں کے صرف 2 تہوار ہیں جو حدیث سے ثابت ہیں، اس سے زیادہ کوئی ہماری خوشی کا تہوار نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے لِكُلِّ قَوْمٍ عِيدٌ وَهَذَا عِيدُنَا، عید الفطر، عید الاضحیٰ، بس انہی علماء سے کہو جو ہمیں بانٹنے کی کوششیں کر رہے ہیں۔ یقین مانی وہ تو علماء ہے ہی نہیں جو امت میں فرقہ وارانہ فسادات کو کھڑا کر دیتے ہیں، اور ذہنی فکری نظریات کے اعتبار سے وہ علماء ہیں ہی نہیں۔ میرے نبی نے خود فرمایا علماء کی 2 قسمیں، علماء حق، علماء سو۔ جو علماء حق ہیں وہ حق کی دعوت دیں گے، جو برے علماء ہیں اپنے پیٹ بھرنے کے لیے امت کا ذہن اور امت کی فکروں کو، ان کی نظروں کو خراب کر دیتے ہیں اپنے ذاتی مفادات کے لیے۔ پوری دنیا جاتی ہے وہاں پر حج کے موسم میں، عرفات کے میدان میں پوری دنیا کا مسلمان وہاں جمع ہوتا ہے، ہر فرقے کا مسلمان جمع ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت وہاں بلا کر کے بتانا چاہتے ہیں کہ تم سب جس طرح سے یہاں اکٹھے ہو تمہیں کوئی پرابلم نہیں ہے۔ ملکوں سے لوگ آتے ہیں، جیسے آج ہندوستانی پاکستانی مسلمان سے نہیں مل سکتا، پاکستانی انڈیا والوں سے نہیں مل سکتا، اور مسلم ممالک کے لوگ ایک دوسرے سے ویزا کی پرمیشن کے بغیر یا جو بھی قانونی ان کی ترتیب ہوتی ہے اس کے بغیر مل نہیں سکتے ہیں، وہاں اللہ کے گھر میں الحمدللہ بغیر کسی تکلف کے مل جاتے ہیں۔ طواف سب کر رہے ہیں، اور ایک اللہ کو جیسے وہاں مان رہے ہو وہی کیفیت یہاں کیوں نہیں ہوتی؟ اپنے مقام پر جانے کے بعد وہ ذہنیت ایک جیسی کیوں نہیں ہوتی ہے؟ عرفات کے میدان میں اکٹھے کھڑے رہتے ہیں اور ہر کوئی اللہ کی طرف متوجہ کر کے بھیک مانگتا ہے اپنی مغفرت کی، تو اپنے مقامات پر جا کر کے یہ کیفیت کیوں نہیں ہوتی ہے؟ یہ سوال یہ امت اگر کرنا شروع کرتے تو سارے سیدھے ہو جائیں گے۔ یہ اس وقت کی اہم ترین ضرورت ہے دوستوں۔ دوسری قومیں ایک ہو رہی ہیں اور ہم مسلمان بٹے جا رہے ہیں، ہمارے حالات خراب ہیں، اور حکومت کی طرف سے ہمارا کوئی پرابلم نہیں، ہمارا پرابلم ہمارا اپنا ذہنی پرابلم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کے لیے مجھے اور آپ کو ایک ہونا ضروری ہوگا، ورنہ دن بدن اختلافات ایسے ہوں گے، حق کی تبلیغ کرنے والے 2 ہو جائیں گے۔ آپ اندازہ لگائیے، جو جماعتیں رائے حق پر تھی اور حق کی تبلیغ کر رہی تھی آج ان میں اختلاف ہے، ایک ہونے کے لیے تیار نہیں ہے، اور ہر کوئی اپنی اخلاص کی دعوت دیتا ہے کہ جی ہماری جماعت مخلص ہے۔ تو مخلص کفار کو، یہود کو، نصارہ کو ایک کرنے کے لیے تھے، اب ہم تو یہ مخلص کیسے ہو گئے کہ ہم اپنے ایمان والے بھائی کے بارے میں برا کہہ رہے ہیں؟ دعوت اللہ ختم ہو گئی ہے، دعوت الجماعت تیار ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ مجھے ہنسی آتی ہے حضرت انسان پر، فعل بد تو خود کرے، لعنت کرے شیطان پر۔ یہ آج کی حالت ہے، شیطان پر لعنت برس رہے ہیں، حالت ہمارے خراب ہے۔ دیکھیے اس کے لیے عزیز بزرگوں دوستو، میں اور آپ جتنا ہو سکے اپنے آپ کو سنبھالیں، حالات بہت خراب ہے۔ ترقیوں کی دوڑ میں اسی کا زور چل گیا، بنا کے اپنا راستہ جو بھیڑ سے نکل گیا۔ ہم اپنا راستہ اللہ سے دعا مانگے، اہدنا الصراط المستقیم، پروردگار ہمیں صراط مستقیم عطا فرما۔ بس اللہ سے یہ دعا مانگے، عقل سلیم کی دعا مانگے، قلب سلیم کی دعا مانگے، اے اللہ عقل سلیم دے دے، قلب سلیم دے دے، اور ہم آپ تجھ سے بھی مانگتے ہیں کہ کون سا راستہ صحیح ہے، آپ ہمیں صحیح راستہ بھی دکھا دیجئے، اور اس صحیح راستے پہ چلنے والوں سے ہمیں ملا دیجئے، تو انشاءاللہ دعا مقبول بھی ہوگی، قبول بھی ہوگی۔ اب یہ بات پہلی جو ہم نے جمعہ کے تعلق سے کہی، دوسری آیت ہم نے پڑھی تھی وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اور تیسری ہم نے آیت شریفہ پڑھی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن کو رمضان میں نازل کیا ہے۔ دوستو ماہ مبارک کے چند اعمال جس کو پابندی سے کرنا ہے، ہم جب سحری میں اٹھتے ہیں تو تہجد کا اہتمام کرنا، سحری کا اہتمام کرنا، اور اللہ تعالیٰ نے 5 وقت نمازیں دیں، یہاں پر فرض نمازوں کا ثواب 70 کے برابر ہے، ان فرض نمازوں کا اہتمام کرنا، اور ساتھ میں قرآن مجید کی تلاوت کا اہتمام کرنا، اور یہ 5ویں نمبر پہ میں آپ کو بتا دوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں افطار سے پہلے موقع دیا ہے، افطار سے پہلے دعا کا اہتمام کرنا۔ 6 نمبر پر افطار کرنا، یہ سنت ہے۔ سحری اور افطار اس فرض روزے کے لیے 2 مسنون عمل ہیں،
کوئی ان دو کو چھوڑ کر صرف بھوکا رہتا ہے، ثواب پورا نہیں ملے گا۔ اور یہ افطار اور سحری مختصر ہے، خوب کھانے کا نام نہیں ہے، اور روزہ فاقہ کشی کا نام ہے، دبا کے کھینچنے اور کھانے کا یہ بالکل نام نہیں ہے کہ افطار میں اتنا لمبا کر دیتے ہیں۔ اب علماء کرام سے مسائل پوچھئے، 11 مہینے تک اذان کے فوراً بعد مغرب کی جماعت کھڑی ہوتی ہے، ہم رمضان مبارک میں افطار کے بہانے 10 منٹ تک کے نمازوں کو لیٹ کر دیتے ہیں۔ ارے سارنگ بجے، اعلان ہو، دعا پڑھا دی جائے، پانی کھجور چھوارا لے لے اور فوراً نماز کے لیے کھڑے ہو جائے، نماز پڑھ کر گھر جا کر کے اطمینان سے کھاتے رہے۔ ہم نے عجیب کر دیا، اپنے پیٹ کے نظام کے لیے شریعت کے نظام کو بدل دیا، عجیب۔ پھر عشاء کی نماز ہے، عشاء کی نماز کے بعد تراویح پڑھنا سنت ہے۔ اور یہ دیکھیے تراویح میں 2 چیزیں سنت ہیں، مکمل قرآن مجید کو سننا اور مکمل 30 دن کی تراویح پڑھنا۔ اب یہ 10 دن اور 3 دن اور یہ شبیناؤں کا چکر چل پڑا ہے۔ اللہ علماء کرام کو بھی عقل دے، امت کو بھی عقل دے، حفاظ کو بھی عقل دے، یا ان مالداروں کو بھی عقل دے جن کے پاس فرصت۔ دیکھیے جو مسافر ہیں یا جو آدمی بہت زیادہ بزنس کے سنبھالنے کے اعتبار سے پریشان حال رہتا ہے، مصروف ترین حضرات تو 10 دن میں قرآن مجید کو سنیں گے ضرور، لیکن ماں بقیہ دنوں میں تراویح کی نماز جہاں چاہے وہ انہیں موقع ملے پڑھیں گے ضرور، چھوڑنا نہیں ہے۔ تو تراویح کی نماز کا اہتمام کرنا۔ اور یہ آپ دیکھیے نمبر 8 کیا کرنا ہے؟ طاق راتوں میں جاگنا ہے۔ نمبر 9 لیلۃ الجائزہ، عید کی جو رات ہوتی ہے، چاند دیکھ لیا، اس میں عبادت کرنا۔ اور عید کا دن جس کو یوم الجائزہ کہتے ہیں، عید کی نماز سے پہلے صدقۃ الفطر کی ادائیگی ہے۔ اور چونکہ ایک آخری چیز جس کو 12ویں نمبر پہ میں شمار کرتے رہتا ہوں، اپنے مالوں کی زکوٰۃ دینا۔ یہ جبکہ علماء کرام نے کتابوں میں لکھا ہے کہ سال مکمل ہونے پر ہے، بزنس شروع کیا، سال مکمل ہوا، تب ہے حولان حول، سال کی تکمیل پر ہے۔ لیکن پورے مسلمانوں کا ایک ماحول بن چکا ہے اکثر کہ رمضان میں ہی دیتے ہیں، فرصت بھی رہتی ہے اور موقع بھی اچھا رہتا ہے، دل بھی سنجیدگی کے ساتھ رہتا ہے، تو اللہ کے راہ میں خرچ کرنا۔ بس خرچ کرنے کے تعلق سے یہ ہے، اگر اللہ نے خوب مال دیا ہے تو زکوٰۃ کے اعتبار سے فکر کریں، صدقۃ الفطر کے اعتبار سے فکر کریں، اپنے محرومین کی طرف سے ایصال ثواب کی فکر کریں۔ ہندوستان بھر کا جو اتنا بھی نظام چل رہا ہے، اللہ تعالیٰ مساجد، مدارس، مکاتب، خانقاہوں کا، یہ مسلمانوں کی مالیات کے ذریعے سے پورا ہوتا ہے۔ حکومتیں ہمیں کچھ نہیں دیتی، اور اللہ کا بڑا احسان ہے کہ ہم مسلمانوں نے حکومت پر بڑا احسان کیا ہوا ہے۔ اگر حکومت سے کہہ دیا جائے کہ مسجدوں کا خرچہ دو، امام صاحب کی تنخواہ دو، تو ممرہ کے اندر میں 200-250 مساجد ہیں، ان اماموں کی تنخواہ کو جوڑو تو پتہ چلے گا کتنا ہوتا ہے۔ تو الحمدللہ اللہ کا بڑا احسان ہے، اللہ کے خزانے سے اللہ کا اپنا نظام چل رہا ہے۔ ہم کسی کے محتاج نہ تھے، نہ ہیں، نہ انشاءاللہ رہیں گے۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ جب کبھی آپ کے سامنے مدارس اسلامیہ، مکاتب اسلامیہ اور خیراتی کاموں کے لوگ آ جائیں، آپ کے بس میں دے دیا کریں، آپ کے بس میں نہیں ہے تو ڈاؤٹ بھی نہ کریں، شک بھی نہ کریں۔ تحقیق کرنے کا شریعت میں حکم ضرور ہے، کسی کی تحقیر کرنے کا حکم نہیں ہے۔ کھسے میں پیسہ دو، کچھ لوگ فخر کرتے ہیں، بولے میں نہیں دوں گا، بولے مجھے کسی کو دینا ہی نہیں ہے۔ اور کچھ لوگ کہتے ہیں بائیکاٹ کر دو کہ فلانی مسجد والوں کو، فلانے مدرسے والوں کو نہیں دینا ہے، اور لوگ فخر کرتے ہیں ہم نہیں دے کر خوش ہیں۔ اور ہم فخر دوسرا یوں کریں گے، مساجد والے، مدارس والے، دین کے کام والے، اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے متکبر کا مال ہماری مساجد تک آنے نہیں دیا۔ جب اللہ کسی سے ناراض ہوتے ہیں نا، اس کا اسکرو ڈھیلا کر دیتے ہیں اور اس کا مال پھر یہاں نہیں آتا۔ تو بہرحال ہم اپنا جان، اپنا مال، اپنا وقت، اپنا دل، اپنا دماغ، اپنی فکر، اپنی نظر، اپنا جگر جتنا ہو سکے اللہ کے راہ میں لگاتے رہیں، کریں گے نا انشاءاللہ۔ کروڑوں میں، ملین میں کمانے والا جی لاکھوں میں خرچ کرے، لاکھوں میں کمانے والا ہزاروں میں خرچ کرے، ہزاروں میں کمانے والا سینکڑوں میں خرچ کرے، سینکڑوں میں کمانے والا روپیوں میں خرچ کرے، روپیوں میں کمانے والا سکوں میں خرچ کرے، سکوں میں کمانے والا دعاؤں سے کام چلائے، لیکن کرے سب کیونکہ اللہ کہہ رہے ہیں متقی کی صفات میں مما رزقناہم ينفقون، جو کچھ ہم نے دیا وہ اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنی زندگی دین کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وما علینا الا البلاغ۔